والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، منزل کسے دکھلائیں کوئی راہ منزل ہی نہیں. دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. چومی گویم مسلمانم ملرزم، چومی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. کوئی ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے کرتا ہے، اور کوئی ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے لیے کرتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سند دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، پروانہ دیا جاتا ہے کہ اولئک هم الفائزون، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے خطاب کیا جاتا ہے اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر کے دنیا میں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے خیر کا راستہ بھی دکھلا دیا، شر کا راستہ بھی دکھلا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا اختیار دے دیا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اپنے ہوش و حواس کو استعمال کر کے سیدھا راستہ اپنا لو، اپنے ہوش و حواس کو استعمال کر کے غلط راستہ اپنا لو. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے راستے دکھلا دیے بلکہ راستوں پر رہبر رہنما بھی بھیج دیے اور مقرر فرما دیے. اور پھر اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً انسان کو بیدار کرنے کے لیے ایسی ایسی نشانیاں رکھ دی کہ اگر بیدار ہونے والا بیدار ہونا چاہے تو وہ بیدار ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بیدار ہونا ہی نہ چاہے تو منزل کسے دکھلائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ شعر کہا گیا کہ ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں.
اللہ رب العالمین تو کرم کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سائل ہی نہیں. منزل کسے دکھلائے؟ کوئی راہو رہو منزل ہی نہیں، کوئی منزل کی طرف چلنا ہی نہیں چاہتا، اس کو منزل کیسے دکھلائے؟ اس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہارے اوپر ہدایت کو چپکا دیں، چسپا کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو؟ اور پھر انسان، جیسے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر کوئی آدمی سو رہا ہے، کتنا بھی غافل سو رہا ہے، اس کو اگر تم اٹھانا چاہو تو اٹھ جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو اس کے سرانے بیٹھ کر تم ڈرم بھی بجا لو گے تو اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. آج امت سو گئی، گناہوں کے دلدل کے اندر جا کر امت سو گئی، اور جب پردہ غیب چاک ہو جائے گا تو اس وقت کہیں گے فلو ان لنا کرۃ، ایک موقع اور دے دیجئے، فلنکونن من المحسنین، ہم اچھے لوگوں میں کام کریں گے، اچھے لوگوں میں اٹھیں گے. تو اس وقت کہا جائے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو ضرور بالضرور وہ نصیحت پا لیتا؟ اور پھر ڈر سنانے والے تمہارے پاس آتے نہیں رہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر نذیر کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ تمہیں نزلہ ہوا، کھانسی ہوئی، بخار ہوا، اور طبیعت خراب ہوئی، دل کا عارضہ لاحق ہوا، گردے کا عارضہ لاحق ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، پوتے ہوئے، پوتوں کے بچے ہو گئے، تمہارے سر میں بال سفید آ گئے، تم اپنے اعزہ کو جنازے میں اٹھا کر لے کے جاتے رہے، گڑھوں کے اندر دفناتے رہے، اپنے ہاتھ سے کفن دیتے رہے، اپنے سامنے نگاہوں کے سامنے دولت کے چھٹ جانے کے مناظر دیکھتے رہے، محبت کرنے والی بیوی کے چیخ و پکار کو سنتے رہے، اولاد کی بہرا روی کو دیکھتے رہے، دنیا کے نشو و فراز کو دیکھتے رہے. اشاب الصغیر و افن الکبیر، کر الغداۃ و مر العشی، صبح کا آنا، شام کا آنا، دوپہر کا آنا، جوانوں کا بوڑھا ہونا، بوڑھوں کا فنا ہو جانا، یہ دن کے گزرنا، مرور زمانہ کو تم دیکھتے نہیں رہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اور پھر شاعر کہہ رہا ہے دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، دل کی دھڑکنیں بھی تمہیں پیغام دے رہی تھیں کہ تم ایک بلبلا ہو، تمہیں فنا ہے، بقا نہیں، تم نہیں تھے اب ہو، آئندہ نہیں ہوگے. کتنے آئے اور چلے گئے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی بدن آئے تھے، ننگے بدن آئے تھے، اور ہاتھ بھر کر رہے اور خالی ہاتھ چلے گئے اور ننگے بدن چلے گئے. پہلے لوگوں کو کپڑے پہناتے تھے، اب مکھی اڑانے کے لیے محتاج ہو گئے. وجاءکم النذیر، کیا ڈر سنانے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟ اے پروردگار عالم پھر کیا ہو گیا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو دل ہے نا اس پہ زنگ لگ گیا ہے، بدعملیوں کے نتیجے میں زنگ لگ گیا ہے. جیسا کہ ایک بچہ گلی کی چاٹ کھا کھا کے اس کو 5 اسٹار کی چاٹ پسند نہیں آ رہی کیونکہ منہ کا ذائقہ بدل گیا، حلال بیویاں پسند نہیں آ رہی، حرام عورتیں پسند آ رہی، زمزم پسند نہیں آ رہا، شراب پسند آ رہی، قرآن کی تلاوت سب سمجھ میں نہیں آ رہی، گانے اور رقص و سرور کی محفلوں میں مزہ آ رہا. رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں مزہ نہیں آ رہا، ایک ناپاک عورت کے عشق کے اندر مبتلا ہو کر سسکنے میں اور سلگنے میں مزہ آ رہا. شعار اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن انڈین موویز دیکھ دیکھ کر گندی عورتوں کی عظمت دل میں بیٹھ رہی.
پاکیزہ لباس پسند نہیں آ رہا، ننگی دھڑنگی برہنہ عورتوں کا لباس پسند آ رہا ہے۔ اگر یہی ماڈرنائز پن ہے تو پھر گدھی جو ہے زیادہ ماڈرن ہے کیونکہ وہ بالکل ننگی رہتی ہے، کتیا زیادہ ماڈرن ہے کیونکہ وہ بالکل ننگی رہتی ہے، خنزیرن زیادہ ماڈرن ہے کیونکہ وہ بہت ننگی رہتی ہے، اور آزادانہ مرد و زن کا اختلاط اگر اچھا ہے تو کتے اور کتیا کے مناظر بہت حسین ہیں، وہ زیادہ ماڈرن، زیادہ مثقف۔ اور ہم جنس پرستی اگر صحیح ہے تو پھر ان جانوروں کو دیکھیے جن کو لوگ ٹربو کہتے ہیں، ٹربو جانور، اس کو دیکھیے جس کو کسی کل چین نصیب نہیں ہوتا، اپنا پیشاب بھی پی رہا ہوتا ہے، بو 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 کر کے چیختا بھی رہتا ہے، کسی کل چین نصیب نہیں آتا، پھر وہ زیادہ آزاد ہے، زیادہ ماڈرن۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور کافی دن سے اس کی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں، تو وہ آیت میں آپ کی اس خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑی محبت سے یا بڑی توبیخ سے، بڑی ناراضگی سے، ناگواری سے یا بڑے غضبناک ہو کر خطاب فرما رہے ہیں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ جو صبح شام نشو و فراز آ رہا ہے تو کیا لوگوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو، نرمی پیدا ہو اللہ کی یاد کے لیے، اور اللہ نے جو کلام حق نازل کیا ہے اس کی طرف توجہ کے لیے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت نے کیسے کیسوں کی زندگیاں بدل دی۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن مبارک نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت عظیم ہستی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید بھی ہیں، اپنے وقت کے ولی کامل بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی ذات کے اندر دین اور دنیا کا حسین امتزاج کر دیا تھا۔ اپنے عنفوان شباب میں جیسے سرمایہ دار لڑکا ہوتا ہے ویسے ہی ان کی حالت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دولت کی بے شمار قسمیں عطا فرمائی تھی، بہت دولت مند بنایا تھا۔ ان دولت کے نتیجے میں انہوں نے ایک فارم ہاؤس بنایا تھا۔ موجودہ زمانے میں جیسے بہت سو کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں فارم ہاؤس کا مطلب 500 گز کی جگہ، 1000 گز کی جگہ، 2000 گز کی جگہ، اور اس زمانے میں ان کا فارم ہاؤس اتنا بڑا تھا کہ پورے سیب سے لدے ہوئے باغات تھے اور اس کی سپلائی ہوتی تھی۔ تو جب سیب کا زمانہ آتا تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اس فارم ہاؤس میں آ جاتے اور دوست احباب کو بھی بلا لیا کرتے، اور جو سرمایہ دار لوگوں کے شوق ہوتے ہیں وہ سارے شوق وہاں پورے ہوتے ہیں۔ رقص و سرور کی محفل بھی ہو رہی ہے، پینا پلانا بھی ہو رہا ہے، اور بھی نامعلوم کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ساز بہت اچھا، رباب جس کو کہتے ہیں، بہت اچھا بجاتے تھے اور اس کے کاریگر بھی تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دوست احباب کی محفل لگی ہوئی تھی، پینے پلانے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا اور سیب بھی سجے ہوئے تھے، تازے تازے اتار کے لائے گئے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رباب بجا رہے تھے، رباب بجا رہے تھے تو اسی اثنا میں ان کی آنکھ لگ گئی، پیے ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے آنکھ بند ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو رباب ان کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اس کو بجانے کی کوشش کی تو وہ بجا نہیں، بڑی کوشش کی، چونکہ خود کاریگر بھی تھے تو اس کو صحیح کیا۔ صحیح کرنے کے بعد دوبارہ رباب بجانے لگے تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رباب کے اندر سے آواز آنے لگی، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پرندہ جب کوکھنے لگا یا چہچہانے لگا تو اس کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا
کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو، ان کی چیخ نکل گئی، انہیں رباط توڑا اور توڑنے کے بعد پوری رقص و سرور کی محفل سے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن رشد و ہدایت سے وابستہ ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے منہ سے جب چیخ نکلی تو وہ پکار رہے تھے اور رو رہے تھے، بلا قد آن یا رب، بلا قد آن یا رب، اے پروردگار عالم تیری پکار آئے، اور عبداللہ ابن مبارک غافل ہے، یہ اہنی سے کا وقت آ گیا۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدلی، پھر وہ حدیث سے مشغول ہو گئے اور اتنے بڑے محدث بنے، اتنے بڑے محدث بنے۔ میں ان کے ایک دو واقعات اور سناتا ہوں۔ دوسرا واقعہ، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ان اللہ والے کا زمانہ، یہ واقعات سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اب تو ہم جہنم میں ہی جائیں گے، تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک نا امیدی نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر 20 سال نافرمانی میں گزر گئے، 40 سال نافرمانی گزر گئے، 60 سال نافرمانی گزر گئے، پروردگار وہی۔ ایک آدمی 70 سال یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا تھا، گانے بجاتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، بڈھا ہو گیا، لوگ اس سے گانے نہیں سنتے تھے، لوگوں نے اس کو گاؤں سے نکال دیا، محلے سے نکال دیا، شہر بدر کر دیا۔ بیچارہ جا کے وہ کونے کے اندر، غار کے اندر پڑ گیا۔ بھوک کے عالم میں نقاہت، کمزوری کا غلبہ ہوا، اور غلبے کے عالم کے اندر وہ اپنے بت کو ساتھ لے گیا تھا، پکار رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد۔ پروردگار عالم نے 70 سال بڈھے کو کہا، لبیک و سعدیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول، تو نے مجھے بھولے سے پکارا، 70 سال میں ایک دفعہ پکارا، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ اللہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک تو مقصود یہ ہے ان واقعات سے، اور دوسرا مقصود ان واقعات سے یہ ہے کہ اب بس کر لو، اب بریک لگا لو۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت یہ کہا جائے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ایک موقع اور دے دیجئے، ہم جو ہے واپس جائیں گے اور سب نیکیاں کر کے آئیں گے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا اب موقع نہیں مل سکتا، اور کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ تو ابراہیم ابن ادہم کا زمانہ بھی ایسے ہی گزرا تھا، اللہ کی نافرمانی، معصیت کے اندر۔ اس وقت جوان تھے، دولت تھی، دولت کے ریل پیل میں تھے۔ ان کی ایک بیٹی بہت ہی حسین پیدا ہوئی، 7-8 سال کی ہوئی کہ انتقال ہو گیا۔ اب ابراہیم ابن ادہم پر بڑا اثر تھا اس کا، اور اس کو چاہتے بھی بہت تھے، بالکل چاند کی طرح ایک پری تھی۔ اسی غم کے اندر ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم، ان کے پیچھے ایک اژدہا لگا ہوا ہے، اور اتنا خطرناک اژدہا ہے کہ اس کا منہ جب کھولتا تو منہ سے شعلے نکل رہے ہو۔ ابراہیم ابن ادہم اس اژدہے سے بھاگنے لگے، وہ اژدہا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو راستے میں کیا ہوا کہ ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ بڑے میاں لاٹھی ٹیکے ہوئے کھڑے ہوئے، تو بھاگے بھاگے بڑے میاں کے پاس گئے، تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور بڑے میاں نے اشارہ کیا ادھر جاؤ، شاید ادھر کچھ ہو جائے، تمہارے بچنے کا راستہ۔ تو اب ابراہیم ابن ادہم وہاں بھاگے تو دیکھا آگے جو ہے کھائی ہے، اس میں آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ گھبرا کے پھر بھاگے، واپس پلٹے، اژدہا ان کے پیچھے پیچھے۔ اب ابراہیم ادہم دوبارہ بوڑھے کے پاس سے گزرے، تو بوڑھے نے دوبارہ اشارہ کیا کہ تم اس طرف چلے جاؤ۔ تو اب وہ اس طرف دوڑ کے گئے تو دیکھا بالائے خانوں میں چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بیٹھی ہوئی۔ اتنے میں وہ بیٹی جس کو وہ بہت چاہتے تھے، وہ بیٹی نے جھانکا اور کہا بابا جان، اور اس نے آواز لگائی کہ آؤ میرے ابا کی مدد کا وقت آ گیا۔ اب وہ سب لڑکیاں نکل آئیں اور بیٹی جو ہے ان کی گود میں بیٹھ گئی، انہیں اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا لیا، اژدہا رک گیا۔
اژدہا رک گیا. اب بیٹی اس وقت ان کی جب سوئے تھے تو ان کی شراب پینے کی وجہ سے شراب ان کی داڑھی میں لگی ہوئی، تو بیٹی ان کے داڑھی کو ایسے صاف کرتے ہوئے کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. بابا جان کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، توبہ کر لے؟ تو ایک دم وہ ہڑبڑا کے کہہ رہے کیا بات ہے بیٹا؟ کہنے لگے بابا جان اصل ماجرا یہ ہے، یہ اژدہا جو آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ آپ کی بدعملیاں ہیں، اور یہ جو بڑے میاں کھڑے ہوئے تھے یہ بڑے میاں آپ کی جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس اژدہے کے مقابلے کرنے کے لیے کافی نہیں تھی. اب انہوں نے جب آپ کو اس طرف بھیجا تو اس وقت وہاں پر جو بھیجا تو وہاں پر لوگوں کی کوئی نہ کوئی نیکی پڑی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی کوئی نیکی نہیں تھی. آپ کے گناہ اتنے تھے کہ وہ کھائی جو نا انگاروں سے بھری ہوئی. اب چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کا بچہ نابالغی عمر میں انتقال کر جائے تو وہ اللہ کے ہاں سفارش کرتا ہے، تو اب بڑے میاں نے بھیجا ہماری طرف تو ہم نکل کے آ گئی ہیں اور ہم نے اللہ سے سفارش کی، اس لیے وہ اژدہا رک گیا. تو اب ابراہیم ابن ادہم کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور پھر ابراہیم ابن ادہم کیا بنے؟ یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اور ہمارے سامنے یہ آیتیں صبح شام پڑھی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی مولوی صاحب پڑھ رہے، چھوڑو یار. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر کیا بنے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ دولت کی ریل پیل تھی، دوسری طرف اخلاص سے توبہ کی تو اخلاص کا نتیجہ. لوگ کہتے ہیں، میں آپ کو ایک دو واقعات سناؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لوگ کہتے ہیں اللہ نقطہ نواز. میں یہ کہتا ہوں اللہ اخلاص نواز. اخلاص پہ فیصلہ ہوتا ہے، اللہ نقطہ نواز کہہ کے بدعملیاں کرتے رہو کہ اللہ نقطہ نواز. ارے اللہ کے بندو، لوگ سمجھتے زیادہ نیکیاں کریں گے، زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. بات یہ ہے کہ اتنا خرچ کرو لیکن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اللہ اخلاص نواز. یہ تعبیر غلط ہونے کے نتیجے میں لوگ گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ نقطہ نواز، ہم کوئی نیکی کر لیں گے اللہ معاف کر دیں گے. اللہ اخلاص نواز ہے، نقطہ نواز نہیں ہے. نقطے کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ اس کو احد پہاڑ بنا دیں گے، اور احد پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی لیکن اس میں اخلاص نہیں، اس کو رائی کا دانہ بنا دیں گے. یہ مطلب ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. آج کل وہ چیزیں، وہ اصطلاحات جس نے لوگوں کو الٹے پیمانے دے دیے، میں ان کو توڑ رہا تاکہ اس کو دماغوں میں بٹھا لیں، اور شیطان کے وہ جال جن جالوں نے ہم کو جکڑ لیا ہے، شکنجا کس دیا ہے، اور نیکیوں کے آگے ایک سد سکندری نہیں سد شیطانی بنا دیا ہے، اس کو توڑنا ہے. جو سنگ گرا حائل ہے اس کو گرا کر دم لیں گے. یہ عزم کیجئے کہ نیکیوں کے درمیان جو غلط اصطلاحات اور غلط تعبیرات حائل ہو گئے ان کو توڑنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پھر حال کیا ہوا. اخلاص نواز کا ایک واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اللہ اخلاص نواز ہے. نقطہ نواز کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص نواز. اب آپ دیکھیے، نمبر 1 حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ موجود، وہ ایمان لے کے آ چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو شرف ملنا ہے وہ قیامت تک پھر کبھی نہیں ملے گا، کسی بھی طریقے سے نہیں ملے گا. وہ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اے آقائے نامدار سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، میری ماں بوڑھی ہیں، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، کس وقت ان کا بلاوا آ جائے، اس لیے آپ فرمائیے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیت کا شرف حاصل کر لوں، یا جو ہے میں اپنی ماں کی خدمت کروں.
آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت کو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اب وہ ماں کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے اندر یہ بات تھی کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کو وصیت فرمائی کہ قرن سے ایک نوجوان آئے گا، اس نوجوان کا استقبال کرنا اور سلام کرنا، میرا سلام بھی کہنا اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ یہ اخلاص نواز ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اخلاص سے ان کو یہ مقام مل گیا، خلفائے راشدین کو ان کے پاس بھیج دیا۔ دوسری مثال، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے پروردگار عالم، مجھے دنیا میں دکھا دیجئے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ پر ایک شخص کی دکان ہے اور اس دکان کا جو مالک ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ میں پیغمبر وقت اور میرا پڑوسی ایک جو ہے دکاندار، ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنا گوشت کاٹ رہا ہے، لوگوں کو بیچ رہا ہے، کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا گوشت کا بوٹا بچا، اس نے تھیلی میں ڈالا، تھیلی میں ڈال کر وہ چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ سادگی کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فلاں صاحب، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کا، تشریف لائیے۔ اب وہ گئے تو اس نے دروازہ کھولا یا پردہ ہٹایا، اندر گیا تو ایک بڑھیا لیٹی ہوئی ہے، اٹھ بھی نہیں سکتی، ہڈی کا ڈھانچہ ہے۔ اب وہ گیا، موسیٰ علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب وہ گیا جا کے اس کا منہ صاف کیا، منہ صاف کرنے کے بعد جلدی جلدی گوشت کی بوٹیاں بنائیں، بوٹیاں بنا کے سالن پکایا، شوربہ بنا کر روٹیاں پکائیں اور اس کے منہ میں لقمے ڈالتے رہے۔ وہ فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت کا منہ اس نے صاف کیا، صاف گود میں ایسے لیا ہوا تھا، صاف کیا، صاف کر کے جو ہے اس نے لٹایا تو وہ عورت بڑبڑانے لگی، جیسے استباد کرنے لگی۔ فارغ ہو کے وہ آگے، ہاں مسافر کیا بات ہے، تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس میں تمہارے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، یہ بتاؤ کہ یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے میری ماں ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں صبح جاتا ہوں، اس کو ناشتہ کروا کے چلے جاتا ہوں، روزگار کا جو ہے ذریعہ میرا کاروبار ہے، تو میں جو ہے گیا اور پھر دوپہر میں آتا ہوں، آنے کے بعد گوشت سے سالن بناتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں اور خود کھاتا ہوں، پھر آرام کرتا ہوں، پھر اللہ کی بات جو ہوتی ہے وہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ بتاؤ کہ یہ بڑبڑا کیا رہی ہے؟ تو کہنے لگے ارے مسافر، تو جانتا یہ میری ماں ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ اس کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تیری ماں کی دعا قبول۔ تو اللہ نقطہ نواز نہیں، اخلاص نواز ہے۔ وہ کس اخلاص سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو اتنا بلند مقام دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کو کیا مقام دیا دیکھو۔ ایک دفعہ ہارون رشید جو آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، وہ برجی کے اندر اپنی ماں کے ساتھ اور ایک روایت میں آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ برجی میں بیٹھے بیٹھے عبداللہ ابن مبارک، جزاک اللہ اللہ آپ کو عزت دے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
تشریف لاتے ہیں رئی سے، رقہ کے اندر. تو برجی میں اپنی سلطنت کی برجی میں بیٹھے ہوئے اپنی سلطنت کو دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے جیسے بادشاہوں کو خوشی ہوتی ہے. تو ایک دم فصیل کے پاس شور سنائی دیا. سارے جاسوسوں کو بھیجا، دیکھ کیا ہو، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب بھائی جاسوس گئے، واپس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک محدث ہیں عبداللہ بن مبارک، وہ رئی سے رقہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے ہوا یہ تھا کہ پورا شہر ان کے استقبال کے لیے نکلا ہوا ہے، پورا شہر ان کے استقبال کے لیے نکلا ہے. ان کو چھینک آئی تو انہیں الحمدللہ کا، تو سارے مجمع نے یرحمک اللہ کا، تو اس کا شور ہو گیا. تو ان کی بیوی یا ان کی والدہ وہ کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، بادشاہت تمہاری نہیں، بادشاہت ان کی، کہ تم لوگوں کے جسموں پہ حکمرانی کر رہے ہو اور اپنے استقبال کے لیے تم لوگوں کو جمع کرتے ہو، اور عبداللہ بن مبارک کہاں سے چل کے کہاں آ رہے ہیں اور پورا شہر ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے. چونکہ انہیں رشتہ توڑا دنیا سے اور رشتہ جوڑا اللہ سے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بنی آدم کے جو قلوب ہیں یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسا چاہتا ہے الٹتا ہے، جیسا چاہتا ہے پلٹتا ہے. وہ محبوب کو ظالم بنا دے، ظالم کو محبوب بنا دے، بغیض کو محبوب بنا دے اور محبوب کو بغیض بنا دے، یہ اللہ کے اختیار ہے. اس کی مثال دیکھو، غزوہ احد کے موقع پر ہندا کہتی ہیں وحشی سے کہ جو حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹ کر لے کے آئے گا اور اس کو چبائے گا، میں اس کو آزاد کر دوں گی. غزوہ احد کا جو واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں. جب کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اب دیکھو بغیض کو محبوب کیسے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ یہ کہتی ہیں کہ آج سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری دنیا کی مبعوث ترین ہستی تھی، لیکن آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری دنیا کی محبوب ترین ہستی ہے میرے نزدیک. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ابھی بھی اس آیت کی تشریح باقی ہے، کچھ واقعات باقی ہیں، گھڑی ڈرا رہی ہے اور انتظامیہ کا ڈنڈا بھی سر پہ ہے. تو تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر اسٹاپ کرتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنا احتساب میں کروں، میرے گھر والے کریں، اور پھر اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سمجھیے، اور اگر میری بات میں کوئی برائی ہے تو میرے نفس کی سرکشی. تو اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پہ احتساب کر کے رمضان مبارک بالکل سر پہ آ چکا ہے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیجئے، اور شیطان کا وہ جو حملہ ہے کہ اتنے گناہ کر لیے اب کس منہ سے آؤ گے، یہ اللہ کے ہاں نہیں. اللہ کے ہاں تو ایسا معاملہ پیارا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے چڑھتے ہیں. اب سب لوگ چلے گئے، سارے لوگ صلاۃ الاستسقاء کے لیے گئے، اور صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے اب جو دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہوئی. پیغمبر وقت وہی آتی ہے کہ موسیٰ دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ تیری مجلس میں ایک اتنا بدبخت شخص ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا تکلیف اٹھا رہی ہے، تو لہذا اس کو حکم کر دو کہ وہ نکل جائے. اب بھیا سوچو، اتنے بڑے مجمع میں پورا کنبہ قبیلہ موجود، پیغمبر وقت موجود، کتنی رسوائی ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کوئی نہیں اٹھا. کچھ دیر گزری کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم، نہ کوئی اٹھا، نہ کوئی گیا، اور نہ ہی کوئی توبہ کرنے آیا، ایسا کیا معاملہ ہے کہ بارش شروع ہو گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے ہم سے صلح کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اس کا نام بتا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے کہا موسیٰ جب وہ ہمارا باغی تھا ہم نے نام چھپا کے رکھا، وہ اب تو ہمارا دوست ہو گیا ہے. تو اللہ سے دوستی اتنی آسان، آج دوستی کر لو اللہ سے.
اور رمضان مبارک کے لیے دوڑنا شروع کر دو. چھوڑو، شراب پی، زنا کیا، چوری کی، دھوکہ دیا، غصب کیا، سب چھوڑو. اللہ تو بڑے ہیں، روزانہ 5 بار سنتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ گناہوں سے بھی بڑے ہیں، اور اللہ کی بخشش سب پر حاوی ہے.